بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے تابش دہلوی کی غزل، جس کا مطلع ہے: سکون درکار ہے لیکن سکون حاصل نہیں ہوتا، ذرا جو دل کو ٹھہرا دے وہ درد دل نہیں ہوتا۔ تابش دہلوی کی غزل 12ویں جماعت کے اردو کے نصاب کی آخری غزل ہے، اور اس غزل کو جو ہے وہ شارٹ سلیبس میں بھی شامل کیا گیا ہے۔ تو اس غزل کو پہلے ہم تحت اللفظ کے ساتھ اور صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے اس لیکچر میں ہم جو اس غزل کے پہلے 3 اشعار ہیں ان کی الفاظ معنی کے اعتبار سے اور تشریح اور مفہوم کے اعتبار سے مطالعے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں اس غزل کو صحیح تلفظ کے ساتھ۔ سکون درکار ہے لیکن سکون حاصل نہیں ہوتا، ذرا جو دل کو ٹھہرا دے وہ درد دل نہیں ہوتا۔ کبھی ہر جلوۂ صد رنگ حاصل تھا نگاہوں کو، اب اشک خوں بھی چشم شوق کو حاصل نہیں ہوتا۔ ہر ایک کار تمنا پر یہ مجبوری یہ مختاری، مجھے آسان نہیں ہوتا تجھے مشکل نہیں ہوتا۔ ہم ہی ہنگامہ آرا تھے مگر ہم جب سے ڈوبے ہیں، کہیں طوفان نہیں اٹھتا کہیں ساحل نہیں ہوتا۔ تماشا سوز ہے ہر جلوۂ انداز یکتائی، تم ہی تم ہو کوئی پردہ بھی اب حائل نہیں ہوتا۔ رہا ایک ایک قدم پر پاس آداب طلب، ورنہ وہاں ہم تھے جہاں پانا تیرا مشکل نہیں ہوتا۔ ازل سے اپنا مقصود طلب ہے کون تابش، کہ پائے جستجو شرمندہ منزل نہیں ہوتا۔ تابش دہلوی کی غزل کا جو پہلا شعر ہے، اب اس پر بات کرتے ہیں۔ سکون درکار ہے لیکن سکون حاصل نہیں ہوتا، ذرا جو دل کو ٹھہرا دے وہ درد دل نہیں ہوتا۔ سکون کا درکار ہونا، سکون کی خواہش ہونا، دل کو ٹھہرا دے، دل کا کام کرنا رک جائے، درد دل، دل کو تکلیف، دل کو دکھ۔ کہا کہ مجھے سکون چاہیے لیکن وہ سکون کسی صورت بھی حاصل نہیں ہوتا، اور ایسی جو ہے وہ کوئی تکلیف بھی دل کو نہیں ہوتی جس سے میرا دل ہی کام کرنا چھوڑ دے۔ اس شعر میں نہیں ہوتا جو ہے وہ ردیف چل رہی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تابش دہلوی کی طرف سے جو ہے اس قسم کے خیالات کا اظہار کیا گیا ہے، جس میں یہ خواہش ہے کہ شاعر یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ عاشق جو ہے وہ زندگی میں سکون کا متلاشی ہے، لیکن اسے سکون اور اطمینان حاصل نہیں ہوتا۔ یہ سکون ذہنی بھی ہو سکتا ہے، یہ سکون قلبی بھی ہو سکتا ہے، یہ سکون جو ہے وہ روحانی بھی ہو سکتا ہے، یہ سکون جو ہے وہ جسمانی بھی ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا جو مصرع ہے اس میں اس خواہش کا اظہار کہ اگر زندگی میں سکون نہیں ملتا تو پھر جو دل ہے وہ کام کرنا چھوڑ دے، اور جب دل جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دے گا تو ظاہر ہے اس زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا، اور انسان جو ہے وہ ایسی کیفیت میں جو ہے وہ تب ہی مبتلا ہوتا ہے جب اسے لاکھ کوششوں کے باوجود زندگی میں سکون میسر نہ آئے۔ پھر وہ یہی سوچنے لگ جاتا ہے کہ اگر اس دنیا میں سکون نہیں ملتا تو موت ہی وہ واحد ذریعہ رہ جاتا ہے جو اسے سکون اور اطمینان دلا سکتا ہے۔ اور اسی خواہش پر جو ہے وہ شاعر نے بھی کچھ ایسے ہی خیالات کا اظہار کر دیا ہے کہ اگر سکون جو ہے وہ زندگی میں حاصل نہیں ہو رہا تو
پھر یہ ہے کہ یہ دل کام کرنا چھوڑ دے، کوئی ایسی تکلیف، کوئی ایسا درد جو ہے اس دل کو ملے کہ یہ دل جو ہے وہ ساقط ہو جائے، جمود کا شکار ہو جائے، کام کرنا چھوڑ دے۔ اور ظاہر ہے جب دل کام کرنا چھوڑ دے گا تو زندگی اور زندگی کے ساتھ جو سانسوں کا تسلسل ہے وہ ٹوٹ جائے گا، اور انسان جو ہے اس امید پر جو ہے وہ موت کے منہ کی طرف چلا جائے گا کہ شاید اسے جو زندگی میں سکون میسر نہیں آیا وہ مرنے کے بعد ہی میسر آ جائے۔ جیسے ایک شاعر نے کہا، سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں۔ پھر اسی طرح ہم ایک اور شاعر کا شعر دیکھتے ہیں، ترس رہا ہوں میں اس لمحہ سکون کے لیے، ترس رہا ہوں میں اس لمحہ سکون کے لیے، یہ زندگی تو نہیں زندگی کا ماتم ہے۔ یعنی شاعر کے نزدیک یہ زندگی جو ہے وہ ایک ماتم ہے، افسوس ہے، بے سکونی ہے، اور موت ہی دراصل ایک حقیقی سکون ہے اور اطمینان ہے۔ اس غزل کا جو دوسرا شعر ہے وہ کچھ اس طرح ہے، کبھی ہر جلوہ صدرنگ حاصل تھا نگاہوں کو، اب اشک خوں بھی چشم شوق کو حاصل نہیں ہوتا۔ جلوہ نظارے کو کہتے ہیں، دکھائی دینے کو کہتے ہیں، صد رنگ سینکڑوں رنگوں کا مراد یہ ہے کہ بہت ہی خوبصورت نگاہوں کو، آنکھوں کو۔ اشک خوں، خون کے آنسو، چشم شوق، وہ آنکھ جو محبت میں مبتلا ہو۔ کہا کہ ایک وقت تھا کہ کبھی ہر طرح کے خوبصورت جلوے دیکھنے کو میسر تھے، لیکن اب یہ حالت ہے، یہ کیفیت ہے کہ جو محبت میں ڈوبی ہوئی آنکھ ہے اس کو خون میں مبتلا آنسو بھی میسر نہیں۔ ایک مایوسی کی کیفیت ہے، ایک دکھ کی کیفیت ہے، ایک کرب کی کیفیت ہے شعر میں، کہ شاعر جو ہے وہ موازنہ کر رہا ہے بیتے ہوئے پلوں کا، کہ کبھی جو ہے ان آنکھوں کو جن سے وہ بہت سے خوبصورت نظارے دیکھا کرتا تھا، جب سے یہ آنکھ جو ہے وہ محبت میں، عشق میں ڈوبی ہے، تب سے وہ جلوے بھی گئے، وہ خوبصورت نظارے بھی گئے، اور اب ایسی کیفیت ہے کہ آنکھوں میں آنسو آنا بھی جو ہے وہ ممکن نہیں رہے۔ یعنی ایک بہت ہی دکھ کی، کرب کی کیفیت ہے، اور وہ کیفیت ہے جس میں انسان جو ہے وہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا بھی ختم ہو جائیں۔ اسی طرح کا ایک شعر ہے میر تقی میر کا، اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا، اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا، لہو آتا ہے جب نہیں آتا۔ ایک مایوسی کی کیفیت، ایک دکھ کی کیفیت، اور اس میں اس شعر میں اگر ہم دیکھیں جلوہ صد رنگ جو ہے وہ اسی کیفیت کا اظہار ہے کہ بہت ہی خوبصورت نظارے، اب یہ نظارے جو ہیں وہ عاشق کو محبوب کی دید کے وصل کے نظارے بھی میسر ہونے کی بابت ہو سکتے ہیں، اور یہ نظارے جو ہیں وہ محبت میں ڈوبی ہوئی آنکھ کا محبوب کے علاوہ قدرتی مناظر، خوبصورت مناظر کو دیکھنا بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم عشق کی روایت یا عشقیہ روایت پر نظر ڈالیں تو عاشق کے لیے تو جلوہ صد رنگ کی کیفیت وہی ہوتی ہے جس میں اس کا محبوب اس کے سامنے ہو، وصل اور دید نصیب ہو۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو یہ عاشق کے لیے جو ہے وہ بے سکونی کا، بے اطمینانی کا سبب بن سکتا ہے، اور شاید یہی کیفیت ہے جو اگلے مصرعے میں جس کا ذکر ہوا کہ اب جو ہے وہ جو محبت میں ڈوبی ہوئی آنکھ ہے اس کو نہ صرف وہ سینکڑوں خوبصورت نظارے نامیسر ہیں، بلکہ وہ آنکھیں جو ہیں اب رونا بھی بھول گئی ہیں، ان آنکھوں میں آنسو بھی نہیں آتے، اور ظاہر ہے کہ یہ آنسو جو ہیں وہ محبوب کو یاد کر کے ہی آتے ہوں گے، اور عاشق کی آنکھوں سے آنسو وہ تو یقینی بات ہے کہ
جس سے وہ محبت کرتا ہے اسی کی یاد میں روتا ہے، رات بھر روتا ہے، دن بھر روتا ہے، اسی کی یادوں میں محو رہتا ہے، اسی کی یادوں میں گم رہتا ہے۔ تو یہاں ہمیں ایسی ہی کیفیت ملتی ہے کہ وصل سے جدائی، وصل سے ہجر اور غم کی کیفیت، یعنی کبھی جو ہے وہ وصل نصیب تھا، دید نصیب تھی، ہمراہی نصیب تھی، اور اب یہ کیفیت ہے کہ دید بھی نہیں ہے، ہمراہی بھی نہیں ہے، ہجر کی کیفیت ہے، جدائی کی کیفیت ہے۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اشک خوں و چشم شوق دونوں ترکیب ہیں، جلوہ صد رنگ بھی ترکیب ہے، اور نہیں ہوتا یہ اس میں ردیف ہے۔ اگر ہم اگلا شعر دیکھیں تو وہ ہے ہر ایک کار تمنا پر یہ مجبوری یہ مختاری، مجھے آسان نہیں ہوتا تجھے مشکل نہیں ہوتا۔ اب اس شعر میں اگر ہم دیکھیں تو کار تمنا سے مراد ہے محبت میں کیے جانے والے کام، مجبوری سے مراد جہاں انسان مجبور ہو، جہاں انسان کی چلتی نہ ہو، جہاں وہ کسی حکم کے تابع ہو، کسی کے حکم کی پیروی کے تابع ہو، مختاری جہاں اختیار حاصل ہو، جہاں اپنی مرضی کر سکتا ہو انسان۔ آسان نہیں ہوتا تجھے مشکل نہیں ہوتا، مجھے سے مراد عاشق اور تجھے سے مراد جو ہے وہ محبوب۔ اگر ہم اس شعر میں دیکھیں تو ہمیں عاشق اور محبوب کے درمیان جو ہے وہ جذبات کے تبادلے کی کیفیت نظر آتی ہے۔ اس شعر میں اگر ہم دیکھیں تو تابش دہلوی نے ایک ایسے عاشق کے جذبات کو بیان کر دیا ہے کہ جو اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ وہ محبت کے ہر کام میں مجبور ہے اور اختیار صرف محبوب کے پاس ہے۔ اسی لیے جو ہے وہ تابش دہلوی نے یہ کہا کہ ہر محبت کے کام میں عاشق مجبور ہے اور محبوب مختار ہے، اور عاشق کے لیے جو ہے وہ مرضی کرنا وہ مشکل ہے، اور جو محبوب ہے اس کے لیے مرضی کرنا، اختیار کا استعمال کرنا وہ آسان ہے۔ اس لیے اگر ہم اس شعر کے مفہوم کو دیکھیں تو وہ کچھ اس طرح سے نکلتا ہے کہ ہر محبت کے کام میں جو عاشق ہے وہ مجبور ہے اور محبوب جو ہے وہ مختار ہے، اس کے پاس اختیار ہے۔ اور ہمیں اگر ہم عشق کی، محبت کی داستانوں کو دیکھیں، روایت کو دیکھیں تو اس میں ہمیں یہی دیکھنے کو ملتا ہے کہ بیچارہ عاشق جو ہے وہ ہمیشہ ایک مجبور، بے بس اور جس کے پاس کوئی اختیار نہ ہو ایسے انسان کے روپ میں دکھایا جاتا ہے، جبکہ عاشق کے مقابلے میں محبوب جو ہے وہ مجبور بھی نہیں ہے اور اس کے پاس تمام اختیارات بھی ہیں۔ اس سب کے باوجود جو ہے وہ عاشق پھر بھی محبوب کو چاہنا نہیں چھوڑتا، اور جو محبوب ہے وہ عاشق پر ظلم و ستم کرنا، بے توجیہی سے کام لینا، بے مروتی دکھانا، ناز و ادا دکھانا، عاشق کے دل کو ٹھیس پہنچانا، غم اور دکھ دینا، اور اپنی ہر عمل سے، اپنے ہر فعل سے، اپنی ہر بول سے جو ہے وہ محبوب کو ذکر کرنا، عاشق کو ذکر کرنا جو ہے وہ محبوب کی عادت ہوتی ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ تابش دہلوی کا یہ کہنا کہ محبت کے ہر کام میں جو ہے وہ عاشق مجبور ہوتا ہے اور محبوب جو ہے وہ اختیارات رکھنے والا ہوتا ہے، اس کے پاس وہ اپنی مرضی بھی کر سکتا ہے، وہ اپنی مرضی سے جو ہے وہ فیصلے بھی کر سکتا ہے، لیکن جو عاشق ہے اس کے فیصلے بھی، اس کا اٹھنا بیٹھنا بھی، اس کا سونا جاگنا بھی، اس کا یاد کرنا بھی، اس کا محبوب کی طرف دیکھنا بھی وہ مجبوری کی کیفیت میں ہے، اور اس میں سب اختیار جو ہے وہ محبوب کے پاس ہے۔ محبوب چاہے تو اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے، اپنی مرضی کرتے ہوئے عاشق کو وصل اور دید میسر کر سکتا ہے، عاشق کے غموں اور دکھوں کو کم کر سکتا ہے، عاشق کی جو بے بسی کی کیفیت ہے اس میں اس کی دلی تسکین اور قلبی سکون کا سبب بن سکتا ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اردو غزل کی روایت ہو یا فارسی اور عربی غزل کی روایت،
تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عاشق ہمیشہ جو ہے وہ بیچارہ مظلوم نظر آتا ہے ہمیں، اور جو محبوب ہے وہ ہمیشہ ظالم کے روپ میں جو ہے وہ محبوب کی جو حق تلفی ہے وہ کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی شاعر یہ کہنے پہ بھی مجبور ہو جاتا ہے کہ ناحق ہم مجبوروں پر تہمت ہے مختاری کی، ناحق ہم مجبوروں پر تہمت ہے مختاری کی، جو چاہے سو آپ کرے ہے ہمیں بس بدنام کیا۔ تو یہی کیفیت جو ہے ہمیں تابش دہلوی کے ہاں نظر آتی ہے کہ ساری مرضیاں، ساری جو ہے وہ حکم نامے اور ساری جو سہولتیں وہ محبوب کو حاصل ہیں، جبکہ جو عاشق بیچارہ وہ مجبور بھی ہے، وہ اس کے پاس اختیار بھی کوئی نہیں ہے، حتیٰ کہ اس کے پاس محبوب سے اپنے دل کا حال بیان کرنے کا اختیار بھی نہیں ہے۔ جب محبوب کا جو ہے وہ موڈ ہوگا یا ہوتا ہے تو وہ عاشق کے دل کے جذبات کی کہانی سن لیتا ہے، ورنہ ہمیشہ جو ہے وہ عاشق کو جو ہے وہ بے توجہی، بے مروتی سے ستاتا رہتا ہے۔ اور اس غزل میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہی کچھ نظر آ رہا ہے کہ عاشق بیچارہ جو ہے وہ محبت میں سکون کی تلاش میں ہے، اور یہ جذبات اسی لیے ہیں کہ اسے محبت میں سکون اور اطمینان اور قلبی جو اطمینان ہے وہ حاصل نہیں ہے، اور وہ پریشان ہے، غم میں مبتلا ہے، دکھ میں مبتلا ہے۔ تو اور ظاہر ہے کہ عاشق کے لیے جو غموں سے نجات ہے، جو دکھوں سے اور پریشانیوں سے نجات ہے، وہ محبوب کی توجہ کے ساتھ ہی، محبوب کے وصل کے ساتھ ہی، محبوب کی دید کے ساتھ ہی اس کو نصیب ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کائنات کی یا دنیا کی کوئی ایسی شے نہیں ہے جو عاشق کے غموں کا اور دکھوں کا مداوع کر سکے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تابش دہلوی کی اس غزل میں جو ہے وہ دکھ اور غم کی کیفیت جو ہے وہ نمایاں ہے، اداسی ہے، اور ایک قلبی سکون میسر نہ ہونے کی بات ہو رہی ہے۔ اسی لیے تابش دہلوی کو جو ہے وہ اس غزل کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اداسی کے اور غم کے شاعر ہیں۔ دوسری طرف اگر ہم اس جو یہ شعر ہے، ہر ایک کا کار تمنا پر یہ مجبوری ہے مختاری، مجھے آسان نہیں ہوتا تجھے مشکل نہیں ہوتا، اگر ہم اس شعر کو دیکھیں تو اس میں ہم عشق حقیقی کا پہلو بھی جو ہے وہ بیان کر سکتے ہیں کہ جو محبوب حقیقی ہے وہ مجبور نہیں ہے، وہ مختار ہے، اور جو انسان بحیثیت عاشق ہے وہ اللہ رب العزت کے احکامات کے تابع ہونے کی وجہ سے مجبور ہے، وہ مختار نہیں ہے۔ تو ہم عشق حقیقی ہو یا عشق مجازی، دونوں پہلوؤں سے ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر اس پر کیونکہ شاعر نے جو پہلے شعر سے لے کے اور آخری شعر تک جو باتیں کی ہیں ان سے ایسے ہی لگتا ہے کہ جو عشق مجازی ہے اس کی جھلک زیادہ ہے اور عشق حقیقی کی جھلک کم ہے، لیکن ہم دونوں پہلوؤں پر اپنا تجزیہ بیان کر سکتے ہیں، اپنا موقف بیان کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، باقی اشعار کی تشریح جو ہے وہ آنے والے لیکچر میں ہوگی، تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔